السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 42 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ آج ہم بہنوں چھوٹی آیت ہے لیکن اس کے معنی بہت بہترین ہیں اور اس آیت کو ہم کو سمجھنا ہے، اس لیے میں ایک ہی آیت لی ہوں اور اس کو میں ان بہنوں کے لیے بتانا چاہتی ہوں جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس آیت پر دھیان دیں گے تو کئی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی اور آپ ذہن نشین کر لیں گے تو آیتیں درست پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ واولین ہے، یومئذ یود الذین کفروا، اس طرح واو مدہ ادا کریں گے، پھر پڑھیں گے کفروا وعصوا الرسول لو تسوا، کھڑا زبر وقف کرنے کی حالت میں کھڑا زبر پڑھا جائے گا، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو ساکن کر دیا جائے گا، لیکن کھڑا زبر کو وقف کرنے کی حالت میں پڑھا جائے گا۔ تو یہ بات کو آپ لوگ یاد رکھیے۔ اب آگے ہیں لو تسوا بہم الارض، یہاں پر پیش ہے تو اس کو بھی ساکن کر دیں گے، ساکن کر کے پڑھیں گے، بہم الارض پڑھیں گے، اردو نہیں۔ بہت سے بہنیں اردو پڑھتے ہیں، نہیں، یہاں پر ساکن کرنا ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہاں پر دیکھو بہنوں دو زبر ہے لیکن یہاں پر وقف کرنے کی حالت میں ایک زبر کو ہم خود ہٹا دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ الف مدہ بن جائے گا۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے، وقف کی حالت میں دو زبر کو ایک زبر پڑھیں گے، حدیثا، اس طرح۔ تو آج جو بھی بہنیں ہیں وہ صحیح پڑھیں گے، ایک آیت چھوٹی ہے لیکن صحیح پڑھیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس طرح پڑھیں گے۔ ترجمہ کر رہی ہوں، یومئذ یعنی اس دن، یود الذین چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا یعنی انکار کیا۔ ہم کل کی آیت میں پڑھ لیے تھے نا کہ ہر ایک امتی کو میں سے ایک امتی کو گواہ بنایا جائے گا اور ان کے گواہ پر نبی کو گواہ بنایا جائے گا۔ تو یہ وہی بات ہے، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، کس کا؟ نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث ہم جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں حدیث کی بات ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اس طرح انکار کرتے ہیں حدیثوں کو۔ تو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نا نبی کی باتوں کو، ان لوگ چاہیں گے وہ لوگ جو کفروا انکار کیا، وعصوا الرسول اور کیا کیا؟ رسول کی باتوں کو انکار کیا، وہ کیا چاہیں گے؟ لو تسوا، وہ چاہیں گے کہ برابر ہو جائے، بہم الارض یعنی زمین، وہ یہ چاہیں گے، اس دن شرمندہ ہوں گے اور احساس ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ رسول کی باتوں کا ہم نے انکار کیا تھا۔ تو وہ کیا چاہیں گے اس وقت؟ کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں وہ دفن ہو جائے اور زمین برابر ہو جائے، یعنی اتنے شرمندہ ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، نبی کی باتوں کا انکار کیا، وہ لوگ
بہم الارض کہ زمین برابر ہو جائے، ولا یکتمون اللہ اور نہیں چھپائے گا اللہ سے، حدیثہ کوئی بھی بات نہیں چھپائیں گا اللہ سے۔ کیوں؟ وہ وقت کوئی بھی اپنی بات نہیں چھپائے گا، اپنے گناہ اپنے اعضاء خود بولیں گے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ آیت، سورہ یاسین کی آیت نمبر 65۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہوں پر، جو گناہ کیے تھے نا، انکار کیے تھے نا، ان کے منہوں پر کیا لگا دیں گے؟ مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ کلام کریں گے۔ تو اس دن قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی احکاموں کو ہم نہیں سن رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن پچھتائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کیا سوچیں گے؟ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور ہم اس زمین میں دھس جاتے اور زمین کو برابر کر دیے جاتے، ہم دکھائی نہ دیتے، اس طرح شرمندہ ہوں گے۔ تو بہنوں، اس وقت آنے سے پہلے ہم نبی کی اتباع کرنا سیکھ لے، حدیثوں پر عمل کرنا سیکھ لے اور سنتیں پر عمل کرنا سیکھ لے، تاکہ ہم وہ وقت شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آج ہم اللہ کے احکاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کریں گے تو قیامت کے دن ہم افسوس نہیں کریں گے۔ تو آج ہی ہم اللہ کے احکاموں پر چلے، تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو آیتوں کو وقت دے اور سمجھے اور سمجھ کے پڑھے آیتوں کو، تاکہ ہم آیتوں پر اللہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ تو یہ ہمیں ضرور کرنا ہے میری بہنوں، تھوڑا دیر وقت نکال کر آیتوں کو ترجمے میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں ہی فائدہ اٹھا سکے، آخرت میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔